ایصال کیا جائے. تو اب ایصال کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت کر دوں. ایصال کا معنی ہوتا ہے پارسل، توشہ، یا ایسی کوئی چیز جو بعد میں بھیجی جاتی جو سہولت کی ہو. جیسے کہ ایک انسان کام کو چلا جائے اور بعد میں اس کے لیے ایک ڈبہ بھیج دیا جائے جو کہ سہولت کی چیز ہے، اسے کھانا ملتا ہے اور اسے کام آتی ہے. ٹھیک. تو ایصال ثواب مطلب بعد میں ثواب کا بھیجا جانا جو کہ انسان کو فائدہ دیتا ہے، تو ثواب بھیجا جاتا ہے. تو ایصال ثواب کا معنی ہوتا ہے بعد میں کوئی ایسے اعمال کرنا جن اعمال کا بدلہ میت کو ملے، جن ثواب کا بدلہ میت کو ملے، یا میت کے گناہوں میں تخفیف ہو. دونوں ہی باتیں ہیں، یا تو نیکیوں میں اضافہ ہو اس مرنے والے کی، یا تو اس کے گناہ کم ہوں. اس کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ؟ ایصال کرتے ہیں، پارسل کرتے ہیں، توشہ بھیجتے ہیں، بعد میں وہ کرتے ہیں. اب ایصال ثواب کا ریئل کانسیپٹ تو یہ ہے، حقیقی معنی اور کانسیپٹ تو یہ ہے، زندگی میں ایسا کر کے چلے جاؤ کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے. ایصال ثواب کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ زندگی بھر کچھ نہ کرو اور مرنے سے پہلے رشتہ داروں کو وصیت کر دو، یا زندگی بھر انسان کچھ نہ کرے اور مرنے کے بعد اس کے دوست، احباب، بیٹا، بیٹی، رشتہ دار، والدین اس کے لیے کوشش کریں. نہیں، ایصال کا ریئل کانسیپٹ یہ ہے میں اور آپ ہماری موت سے پہلے اس کے لیے کچھ کر جائیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرا اکاؤنٹ ثواب کا چالو رہے. جیسا کہ ہم میں سے ہر شخص سوچتا ہے چاہے وہ جتنا بھی کماتا ہو کہ اس کمائی کے بعد بھی کچھ ایک فکس انکم کا ذریعہ سورس بن جائے. کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ میں میری انکم 10,000 ہے، اب اس 10 میں سے میں کتنا بچا لوں؟ 5 سمجھو 3,000 میں بچاتا ہوں. اب یہ 3,000 کو کہیں اگر میں انویسٹ کرتا ہوں اور اگر 3,000 بھی کچھ مجھے دینے لگ جاتے ہیں مہینہ واری، تو یہ تو خوشی کی بات ہے نا، ہوتا ہے نا. تو ایصال ثواب یہی ہے کہ زندگی میں اعمال کروں اور کچھ ایسے اعمال کر کے چلے جاؤں کہ میرے جانے کے بعد بھی یہ اعمال اس کا بینیفٹ فائدہ دیتے رہے. افسوس کی بات ہے بر صغیر میں ہندوستان پاکستان غلط کانسیپٹ ہم میں یہ آ گیا کہ ایصال ثواب کا معنی یہ ہے کہ زندگی میں انسان جو چاہے کر لے اور پھر مر کھپ جائے اور اس کے رشتہ دار ایڑی چوٹی کا زور لگا دے اس کی مغفرت کروانے کے لیے. نہیں، ایصال ثواب کی مثال ایسی ہے ایکسٹرا مارکس کے جیسی، جیسا کہ انسان ایگزام میں ہوتا ہے کہ اگر NCC لیتا ہے تو اس کو 2% مارکس ملتے ہیں، NSS میں جاتا ہے نیشنل سروسز دیتا ہے تو 5% مارکس ملتے ہیں، اسپورٹس کھیلتا ہے تو 5% مارکس ملتے ہیں نا. لیکن یہ کب ملتے ہیں مارکس معلوم آپ کو؟ جب انسان اپنے پرچوں میں پاس ہو جائے، 35 سے اوپر نمبرات لا لے تو پھر NCC کے 2 نمبرات، 4 نمبرات NSS کے، 5 نمبرات اسپورٹس کے جڑ کر وہ 35 کو بڑھا کر وہ جو ہے 12 مارکس اور بڑھا کر کتنا کرتے ہیں؟ 47 کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی انسان فیل ہو جائے 30 تو اسپورٹس کے 5 مارک لگ کے وہ پاس نہیں ہو سکتا ہے، NCC کے 2 مارک، NSS کے 4 مارک لگ کے وہ پاس نہیں ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ایصال ثواب تبھی فائدہ مند ہے جب زندگی میں اچھے عمل کر کے چلے جائے، رب کے یہاں مغفرت کے دروازے اس کے لیے کھل جائے اور اس کے بعد بھی ایصال ہوتا رہے. لیکن خالی ایصال کی وجہ سے مغفرت ہو کہ عقیدہ شرکیہ، موت توحید پر نہیں آئی، گناہ کے اوپر زندگی گزاری، تو یہ ایصال فائدہ نہیں دے سکتے. ہمارے پاس تو عقیدے کا کیا حال ہے بولنے کی ضرورت ہی نہیں. اور پھر ایصال کا معاملہ چالو ہے، زندگی بھر لوگوں کو تکلیف پہنچایا، اذیتیں دی، ستایا، اور پھر اس کے لیے 50 قرآن 100 قرآن، کیوں؟ بہت گناہ گار تھے نا تو زیادہ ایصال، یہ ایکسٹرا مارکس ہے ایصال. تو ایصال ثواب کا ریئل کانسیپٹ سمجھنا ہے تو یاد رکھ لیجئے، مجھے میری زندگی میں اپنا ایصال ثواب تیار کر کے جانا ہے. میرے رشتہ دار جو مجھے آج نہیں پوچھتے، پتہ نہیں کل کیا پوچھیں گے اور کیا ایصال کریں گے. میرے بچے جو آج میری قدر نہیں کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ بھی میری تربیت کا ہی نتیجہ میں نے نہیں کی برابر، آج میری قدر نہیں کر رہے ہیں تو کل کیا پتہ میرے مرنے کے بعد کوئی دعا کر دے یا نہ کرے. تو سب سے بہترین چیز ہے میں مرنے سے پہلے اپنا ایصال آلریڈی تیار کر کے چلے جاؤں، اپنے بچوں پر ڈیپینڈ نہ رہوں. جیسا اپنے گھر کی تیاری آپ زندگی میں خود کرتے، پتہ نہیں بچے بناتے نہیں بناتے، یار اپنے کو اچھا گھر ہونا، ڈیپینڈ رہتے آپ کہ بیٹے میں نے آدھا چھت ڈال دیا تم آدھا ڈال دینا میرے مرنے کے بعد، نہیں، پورا ہونا. اپنے ایصال کی تیاری خود کرے. لیکن شریعت نے ایسے کچھ طریقے بتائے ہیں کہ انسان جب چلا جائے تو جانے کے بعد اس کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے یا اس کے لیے استغفار کیا جا سکتا ہے، اور وہ استغفار اللہ قبول بھی کرتا ہے. لیکن کس کے حق میں؟ توحید پر جس کا انتقال ہوا. گناہ تو کیے، ہر انسان کرتا ہے،
لیکن توحید پر مرا اور توحید پر موت کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے تائب بھی تھا کہ اللہ بس یہ ہو رہا ہے، بس تو مغفرت کر دے تو معاف. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو اس کے حق میں ایصال قبول ہو جاتا ہے. مشرک، منافق یا کافر جو انسان مرتا ہے اس کے لیے کوئی ایصال فائدہ نہیں دیتا. پہلے یہ ذہنوں میں بٹھا لیجئے. اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور ایک مسئلے کا سوال دریافت کیا. سوال یہ تھا کہ عاصم بن وائل، ٹھیک، عاصم بن وائل رضی اللہ عنہ نے جو ہے، معاف کر، عاصم بن وائل نام کے ایک شخص نے دور جہالت میں ایک نظر مانی تھی کہ وہ 100 اونٹ ذبح کریں گا. ٹھیک، اب جو ہے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ نظر مانگی تھی اور جو ہے وہ 100 اونٹ کی نظر تھی، ٹھیک، تو ہوا یوں کہ بعد میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب وہ اس نظر کو ان کے بیٹے پورا کرنے لگے اور اونٹ ذبح کرنے لگے، تو تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر نے مسئلہ دریافت کر لیا کہ پوچھ لینا چاہیے کیا یہ قبول ہوگا نہیں ہوگا. ٹھیک، تب انہوں نے پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس مسئلے کا اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اگر تمہارا باپ، مطلب وہ شخص ایمان والے نہیں تھے، آپ نے فرمایا ان کے بیٹے سے جن کا نام ہشام بن عاص ہے، کہا کہ اگر تمہارے باپ توحید پر ہوتے یا توحید کا لیتے، کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیتے، تو پھر تمہارا ان کے طرف سے روزہ رکھنا نظر کا اور ان کی نظر کو پوری کرنا یا ان کے لیے صدقہ اور خیرات کرنا انہیں فائدہ پہنچاتا. مطلب یہ ہوا کہ کوئی انسان اگر توحید پر نہیں مرا، آپ 100 اونٹ ذبح کیجئے، 1,00,000 اونٹ ذبح کیجئے، ہزاروں اور کروڑوں روپے صدقہ دیجئے، اس کو رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے. تو پہلی شرط کیا ایصال کے لیے؟ کہ وہ توحید پرست ہو، توحید پر مرا ہو. مشرک کے لیے ایصال، منافق کے لیے ایصال اور کافر کے لیے ایصال ثواب. اس کے نہ نیکیاں اس کو ملتی ہیں، نہ گناہ میں کوئی تخفیف اللہ اس کی کرتا ہے مرنے کے بعد. یاد رکھیے، یا تو وہ توبہ کر لے، توحید پر آ جائے، ایمان قبول کر لے، یہ مانو. تو یہ بات واضح ہونا چاہیے.